تو ویئر ایز جو آپ کا آٹو پائلٹ ہوگا نا یہاں پہ, اگر آپ اپنے آٹو پائلٹ کو انسرٹ کریں گے تو وہ کہے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے, وہ رات کو نیند نہیں پوری ہوئی. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس چیز کو, یہ تھاٹ کو. تو آپ جب تھاٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو آپ نے اپنے سے کوئی 3-4 سوال پوچھنے ہیں کہ سچویشن جو ہوئی تھی ہوا کیا تھا, میں کیا کر رہا تھا, اگلا انسان کیا کر رہا تھا, اور جو میں نے ایکشن لیا تھا اس ایکشن سے کیا ہوا تھا, وہ ہیلپ فل تھا ان ہیلپ فل تھا. تو اب اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں گے ایک دفعہ اپنے مائنڈ کو کھول کے, اگر آپ سٹ بیک کرتے ہیں اور ایک مومنٹ لیتے ہیں اور اس سچویشن کو ریلیو کرتے ہیں, تو اگر آپ سوچیں اس بارے میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس انسان سے ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کو کولڈ شولڈر دکھایا, تو آپ کا جو گریملن آئے گا یا آٹو پائلٹ آئے گا, وہ ہوگا جو آپ پہلے سے یوز کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر میں جو ہے گریملنس کو اوور پاور کیا ہوا ہے تو وہ گریملن ہی ہوگا, اور آپ کو یہی فیڈ بیک آئے گا کہ نہیں یہ انسان اچھا نہیں ہے, یہ مجھے ہمیشہ ڈس رسپیکٹفل وے میں جو ہے نا ٹریٹ کرتا ہے, میں نے اس سے دوبارہ بات نہیں کرنی. ویئر آپ کو آٹو پائلٹ بتائے گا کہ دیر گرے ایریا دینا ان کو, کہ کچھ ہو سکتا ہے, دیر کوڈ بی اے ریزن کہ وہ اس طرح فیل کر رہے ہیں, وہ اس طرح کا محسوس کر رہے ہیں, ان کی رات کو نیند نہیں پوری ہوئی ہوگی, کوئی گھر میں ٹینشن ہو سکتی ہے. آپ نے ان سے پوچھا نہیں, آپ نے صرف اپنے بیسس کی جو فیل کیا اس کے اوپر اپنے ایک ججمنٹ بنا لی. تو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے, یہ ہمیں ایگزامپل ہے یہ بڑی اچھی, گریملن اور آٹو پائلٹ. آٹو پائلٹس ہمیشہ وہی بیہیویئر ہوں گے جو کہ ہیلپ فل ہوں گے, جو کہ اچھے ہوں گے, اور جو گریملنز ہوں گے وہ ان ہیلپ فل بیہیویئرز ہوں گے جن کو کر کے ہمیشہ ہمیں بعد میں ریگریٹ ہی ہوگا, یوزلی ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نے ریموو کرنا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے بس. اچھا جی, جیسا بھی میں بتا رہا تھا کہ گریملن جب بھی ایکٹ کرے گا ٹپکلی تو ہمیشہ ایسے ہوگا کہ آپ کو ایک نیگیٹو ایموشن ملے گا اس سے, آپ ہمیشہ ایک ریگریٹفل فیلنگ میں رہو گے. پہلے نہیں, جیسے اگر ابھی بھی اگر آپ ٹپکلی اپنی گریملن کو اوور پاور کرنے دیتے ہو نا, گریملن آپ کو اوور پاور کر کے آپ کے چمپ کو لے کے آتا ہے آگے, اس سے آپ کا ہیومن برین پیچھے چلا جاتا ہے اور آپ کا جو ایموشنل برین ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے, اور آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ارریشنل ہو سکتا ہے, موسٹلی ارریشنل ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے. تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نہ نہیں کہنا آ رہا کسی انسان کو, ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے, اف یو کی ناٹ سے نو, تو آپ نے اس میں 3 چیزیں اپنے آپ سے پوچھنی ہیں کہ اگر میں کسی کو نہ نہیں کہہ پا رہا ہوں اور اگر میں ان کو نہ کہہ دوں گا تو کیا ہوگا, کیا میری سیلف ورتھ ان کو نہ کرنے سے کم ہو جائے گی, آپ کا جو سیلف بلیف ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح کے کچھ سوالات اپنے آپ سے آپ کرتے ہیں نا جب, تو آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے, اور یہ گریملنس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس طرح, اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کو اس بارے میں کہ نہیں, کسی کو نہ کرنے سے میری رسپیکٹ کم نہیں ہوتی بلکہ الٹا رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل ہے کہ آپ آفس میں ہی کام کرتے ہیں یا اسکول میں کام کرتے ہیں, آپ کا دوست آپ کو کہتے ہیں یار میری اسائنمنٹ کر دو, اب آپ اس کو نہ نہیں کہہ پا رہے ہو, تو آپ نے ایک کی بھی لے لی, دوسرے دوست کی بھی لے لی, کیونکہ آپ دوستوں کے دوست ہو. اسی طرح آپ کو کسی نے نشے کے بارے میں کہا کہ کہیں پہ پارٹی ہو رہی ہے, تو آپ نے نہ نہیں کر پایا, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ہاں میں چلوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے لیے سلپری پلیس ہے, سلپری جگہ ہے, تو موسٹ لائکلی وہاں پہ ڈرگز بھی ہوں گے, اور پارٹیز پہ ڈرگز ہوتے ہی ہوتے ہیں, تو میرے لیے وہ سیف نہیں ہے. آپ نے نہ کہنا ہے, آپ اس کو, اچھا وہ نہ کہنے کا طریقہ کیا ہوگا, آپ آئیڈینٹیفائی کرو, آپ اس سے کہو کہ مجھے ایک مومنٹ دیتے ہیں آپ سوچنے کے لیے. اگر آپ کسی سے بھی کوئی سوچنے کا ٹائم لیتے ہیں, کوئی بھی انسان آپ کو برا بھلا نہیں کہتا ہے, وہ رسپیکٹ کرتا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ سوچ لو. تو جب آپ سوچو گے, آپ اسی وقت آپ کو آنسر نہیں کرنا, آپ کے اوپر سے وہ پریشر ہٹ جائے گا. اگر آپ نہ کرنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ اسی وقت اس کو جب مومنٹ لے لیں گے, آپ کے پاس ٹائم ہوگا, اور آپ ریلیو کر کے تھاٹ کر سکتے ہو کہ کیا کیا سچویشن ہو سکتی ہے. آپ اس کو پہلے سے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دو تو آپ اس کو نہ کہو گے, وہ رسپیکٹ بھی کرے گا آپ کی, اور آپ کی رسپیکٹ کم نہیں ہوتی. لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں جو لوگ نہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس سے ایگزاسٹ ہو رہے ہو, اگر آپ اسائنمنٹس زیادہ لے کے کام کر رہے ہو اور اپنا اسائنمنٹ نہیں کر پا رہے ہو, تو آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہو. آپ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز تو کر رہے ہو پر یوزفل نہیں بنا رہے ہو, کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ان لیو کرنا, دوبارہ ایک دفعہ اپنے فریم آف ریفرنس کو دوبارہ چیک کرنا ہوتا ہے. آپ صرف اس تھاٹ کے بارے میں ایک سچویشن لے لیں, آپ کے ساتھ لیٹس سے ایکس وائی زی کوئی ایک سچویشن ہوئی تھی, آپ اس سچویشن میں کو دوبارہ ریلیو کرنا ہے آپ نے, اور اس سچویشن کے بارے میں پھر سے سوچنا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی یور گریملن. نا آپ نے صرف اسی سچویشن کو دوبارہ سوچنا ہے. تو اب جب آپ کو یہ آٹو پائلٹ, گریملن, گوبلنس کے بارے میں, چمپ برین کے بارے میں, کمپیوٹر برین کے بارے میں, ہیومن برین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو اگر آپ ایک سچویشن کو دوبارہ سوچو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گریملن کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو یوزنگ دیز کوسچنس. واٹ ہیپنڈ, واٹ ور یو ڈوئنگ,
واز اٹ ٹروتھفل اور ناٹ. ایویڈنس کی بات نہیں ہے, وہ آپ کا جو گریملن ہے نا, وہ آپ کی 8 سال کی عمر کے بعد آپ کے اندر آتے ہیں. یہ سافٹ وائرڈ ہوتے ہیں, یہ آپ نے سیکھے ہوئے لرن بیہیویئرز ہیں, یہ اپنے زمانے سے, سچویشن سے, انوائرمنٹ سے, دوستوں سے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان ہیلپفل ایکسپیرینسز اور ان ہیلپفل تھاٹس ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ کو ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں, اس میں اس طرح آپ کو شاید اچھا بہتر سمجھ آئے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آفس ہمیشہ ٹائم سے جائیں گے, یا آپ نے بلکہ آپ گاڑی نکالی, آپ آفس آ رہے تھے, آپ ٹائم سے بھی نکلے گھر سے, آپ آن ایوری تھنگ آن ٹائم تھا, آن پوائنٹ تھا, لیکن راستے میں ایک گاڑی جو ہے رک گئی, ٹھیک ہے نا. راستے میں ایک گاڑی ڈرائیو وے میں آئی اور وہ گاڑی سٹال ہو گئی, اور اس کی وجہ سے سارے آفس جاتے ہوئے آپ کی جو ٹریفک تھی وہ بند ہو گئی ہے. اب آپ اس ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کا جو گریملن ہے نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار میں تو ٹائم پہ نکلا تھا, ایوری تھنگ از سپوز ٹو بی اکارڈنگ ٹو می. میری دنیا میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو مجھے غصہ آئے گا, میرا غصہ کرنا بنتا ہے یہاں پہ. وہ آپ کے چم برین کو اراؤز کرے گا, یہاں پہ وہ اس کو اشتعال ڈالے گا, آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کا چم برین اور ہیومن برین فائٹ کر رہا ہے. آپ کا جو میری کوئی غلطی نہیں تھی, میں تو ٹائم سے نکلا تھا نا, میں تو ٹائم سے نکلا تھا, میں آدھا گھنٹے, میرا کیا قصور ہے, میں آدھے گھنٹے کا مارجن رکھ کے نکلا تھا یہاں سے. لیکن آپ نے اس کو ریپلیس کرنا اسی تھاٹ کو کہ اگر میں ٹائم پہ بھی نکلوں تو انفورسین سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں. اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے باس جو ہے وہ لیٹ آنے پہ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں. یہ آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے نا, اپنے یہ تھاٹس گریملنس کو آٹو پائلٹ سے ریپلیس کرنا ہے بعد میں, کہ اسی بارے میں, اسی سچویشن کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے. اس سچویشن کو پھر آپ نے ایک اچھا, آپ کا نا جو گریملن ہوتا ہے نا, وہ شوڈ اینڈ مسٹ کے ورڈز یوز کرتا ہے. کہ شوڈ جو ہے ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے کہ ہر چیز میرے مطابق ہونی چاہیے. کڈ بھی کہ چیزیں میرے مطابق, اور ویئر جب ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے نا, وہ آگے والی سلائڈ میں بھی بات ہوگی اس بارے میں, کہ جب کڈ لگا لیتے ہیں نا ہم, اور مسٹ کی جگہ ہم مائٹ لگا لیتے ہیں, تو ہم چیزوں کو چینج کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کڈ ہمیں پاسبلٹی, آپشنز, پازیٹیو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. شوڈ جو ہے وہ آپ کو آپشنز نہیں دے رہا, آپ کی پاسبلٹیز کو کینسل آؤٹ کر رہا ہے. آپ کو چیزیں اسی طرح چاہیے ہیں, تو آپ میں وہ کیپیسٹی جو ہے نا تھنکنگ کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب آپ نے اس کو جب ریپلیس کرنا ہے آٹو پائلٹس کے ساتھ, آٹو پائلٹس کیا ہوں گے کہ میں ٹائم پہ نکل سکتا ہوں, میں ٹائم پہ ہی نکلوں گا, میں نے اپنے آپ کو مارجن بھی دیا ہے, پر ضروری نہیں ہے کہ میں ٹائم پہ پہنچوں. ٹو گو ٹو ورک وداؤٹ بینگ اسٹاپڈ, بٹ دیر از نو گارنٹی کہ میں کام پہ جا رہا ہوں پر وہاں پہ میں ٹائم سے بھی نکلا ہوں, پر کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں. I set off early, but this doesn't mean I will be there on time. میں ٹائم سے بھی نکل گیا, unforeseen circumstances آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو سکتا ہوں. I can't always expect everything to go right in my world. میں ہمیشہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا چیزیں ہمیشہ میرے مطابق ہوں گی. یہ دنیا unforeseen, unexpected چیزوں کا بھی نام ہے. ہم لوگ ایک پیرنٹس جو ہے نا, ہمیں ایک بڑے اس میں رکھتے ہیں, ببل میں رکھتے ہیں, جہاں پہ ہمیں ہماری ہر چیز مل رہی ہوتی ہے. ویئرز جب ہم ورلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگ نہ بھی کہتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو یہ ریالٹی اسٹرک کرتی ہے. تو کافی یہ اب یہ جو تھاٹ ہے نا, یہ آٹو پائلٹ ہے. یہ آپ ریپلیس کریں اپنے گریملن کو. بیسکلی جو آپ کا گریملن نا, ہر چیز میرے مطابق ہونی چاہیے, یہ آپ اس کو آٹو پائلٹ لگا رہے ہیں یہاں پہ, اور ان کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ہی بار میں اگر آپ سوچیں گے تو نہیں ہوگا. اٹ کین ٹیک اپ ٹو منتھس, جب آپ اس کو پریکٹس کر کے اپنا سیکنڈ نیچر بنا لیتے ہیں. آگے والا ہے, if someone does something to my world that is unhelpful to me, I don't have to get angry, but I can deal with it in a calm way. کہ اگر یہ سارے آٹو پائلٹس ہیں, یہ ان بلیفس کو ریپلیس کرنا ہے, یہ ان انہیلپفل تھاٹس, انہیلپفل ایکسپیرینسز کو اچھے بیہیویئر سے, اچھی تھاٹ سے ریپلیس کرنا ہے. کہ اگر کسی نے میری زندگی میں کچھ خراب کر دیا ہے تو میں اس کو کاملی بھی ڈیل کر سکتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہمیشہ غصے سے, زور زبردستی سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ جو تھاٹس, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرا کنٹرول نہیں ہے ہر ایک چیز پہ. میں جب جرنی پہ جا رہا ہوں یا کسی بھی سفر پہ جا رہا ہوں, اب جیسے آپ مری وغیرہ یا ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, آپ اپنے لحاظ سے ہر تیاری کر کے نکلے تھے, آپ نے سارا کچھ پیک کیا, سردی کے کپڑے, سارا کچھ کیا, لیکن لینڈ سلائڈنگ ہوگی, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس وجہ سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن سے لیٹ ہو سکتے ہیں, آپ لوگ وہاں پہ پھنس سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو رات پوری گاڑی میں
گزارنی پڑ سکتی ہے. تو یہ ہیلپفل تھاٹس ہیں, ان کو ریپلیس کرنا ہے. If something has happened outside my control, then I can hardly be guilty. اپنے آپ کو گلٹ نہیں دینا کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے کام کے لیے یا آپ وہاں پہ ٹائم سے نہیں پہنچ سکے اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے, ایک انفورسین سرکمسٹانس تھا جو ایک اوریجنل تھا, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اپنے باس سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ سر دیر واز اے کار ان بٹوین جو ڈرائیو وے میں آ کے اسٹال ہو گئی تھی, اس کا انجن خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک لیٹ ہو گیا, اینڈ میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آئی میک شیور کہ میں جو ہے ٹائم سے آ جاؤں. سو دس از اے گڈ ایکسپیرینس نا, دس از اے گڈ تھاٹ. تو آپ چیزوں کو ریپلیس کرتے ہیں اپنے گریملنز کو آٹو پائلٹ سے, اور یہ سارے ہیلپ فل ہوں گے آپ کو آگے چل کے آپ کی زندگی میں بھی, اور آپ کو جتنی بھی ایکسپیرینسز ہوں گے اس کے لحاظ سے. آخری جو ہے, اف مائی مینیجر گیٹس اینگری اف آئی ایم لیٹ دین آئی کین ڈیل ود دس. وہی بات جو میں ابھی کر رہا تھا کہ اگر میرے باس میرے پہ مینیجر میرا اینگری ہوگا تو آئی کین ٹاک ٹو ہم, آئی کین ڈیل ود دس, I'll bear the consequences, I'll bear the repercussions and consequences as well. ہم ان چیزوں کو بیئر کریں گے. whereas اگر آپ کا یہاں پہ گریملن ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہمارا جو گریملنز ہوتے ہیں نا ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مسٹ اینڈ شوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. اب شوڈ اینڈ مسٹ جو ہے نا وہ ہمیں آپشنز نہیں دیتے ہیں کہ ایوری تھنگ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو می, ایوری تھنگ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دس پرٹیکولر تھنگ, لیکن ہم اس میں شوڈ لگا کے مسٹ لگا کے اس کی جو آپشنز ہیں ان کو نیگیٹو کونوٹیشن ایڈ کر دیتے ہیں. پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی جو ہے نا ڈکشنری سے, انگلش کی ڈکشنری سے ریموو کر دیں. تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ شوڈ کو ہم لوگ جو ہے نا کوڈ سے اگر ریپلیس کرنا شروع کر دیں تو ہم لوگ اس کو ایک اپرچونیٹی, اس کو پازیٹیو چیز دینا شروع کر دیں گے, اس کا میننگ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ ایگزامپل ہے, آئی شوڈ ایٹ سینسیبلی آل دا ٹائم, کہ مجھے ہر وقت سینسیبلی کھانا ہے. آئی کوڈ ایٹ, ایسے پاسبل نہیں ہے. آپ کو کریونگ ہو سکتی ہے, آپ کو کبھی کبھار باہر سے بھی کھانے کو دل کر سکتا ہے جو کہ آپ کھا سکتے ہیں. چیٹ ڈے. اچھا جی, یہ ہے ڈانسنگ ود دا گریملنس, ٹھیک ہے نا. آئی ہیو ٹو میک اے گڈ امپریشن. اس میں نا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ ہمیں جج کر رہے ہیں, لائک ہم لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ اب آپ کسی سے بھی ملو گے تو آپ کے ذہن میں پہلی تھاٹ آئے گی کہ یار وہ مجھے جج کرے گا, میرا امپریشن کا جانا چاہیے. تو اسی کے بارے میں کہ اگر آپ کے ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے کسی سے بھی, تو آپ اپنے گریملنس کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ریپلیس کرتے ہیں ود آٹو پائلٹس, ٹھیک ہے نا. ان کو آپ حاوی نہیں ہونے دیتے, یو ڈو ناٹ, آپ اپنے کمپیوٹر میں نا ان کو اور ایڈ ہونے سے روک رہے ہیں, ورنہ وہ ایڈ ہوتے جائیں گے. اور آپ کا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے نا, تو جب بھی آپ کی گریملن نے یا آپ کے چمپ یا ہیومن برین نے ایکشن لینا, انہوں نے انفارمیشن لینے کے لیے کہاں جانا ہے آپ کے کمپیوٹر کے پاس, اور آپ کے کمپیوٹر میں جو امپرنٹ زیادہ ہوں گے وہ اسی کے اکارڈنگلی جو ہے نا ریئیکٹ کرو گے آپ. تو اس ریئیکشن کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے اپنے گریملنس کو جو ہے آٹو پائلٹ سے ریپلیس کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کی کسی کے ساتھ پہلی انٹریکشن ہو رہی ہے تو کافی سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں یہ کویشچنز ہوتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو میک اے گڈ امپریشن, آئی ایم اباؤٹ ٹو بی جج, کہ مجھے ہر حال میں ایک اچھا امپریشن چھوڑنا ہے ان کے اوپر تاکہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچیں. وہ ہمارے یہ بھی ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن والا جو تھاٹ آ جاتا ہے مائنڈ میں, کہ میرا فرسٹ امپریشن بنے گا تو وہ ہمیشہ تک چلے گا. ویئر ہم لوگ انسانوں کے بارے میں بار بار سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اپنی تھاٹس, پرسنالٹی بھی ہماری اوور دا پیریڈ آف ٹائم کانسٹنٹ نہیں رہتی ہے. 6 مہینے میں آپ کی زندگی میں ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی بھی چینج ہو. تو ہم لوگوں کو آٹو پائلٹس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. اس کا ریپلیس ود آٹو پائلٹ کیا ہوگا گریملن کا, آئی کین اونلی بی مائی سیلف اینڈ وٹ دے میک آف دیٹ از اپ ٹو دیم, کہ میں اپنے آپ میں رہوں گا, میں جیسا ہوں میں ویسے ہی رہوں گا. وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, وہ میری نہیں ہے. آپ کسی بندے سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ایکشنز کریں گے وہ آپ کی ٹرو سیلف ہوگی اور آپ اس سے ایگزاسٹ نہیں ہو جائیں گے ان دا لانگ رن بائی ناٹ بینگ یور سیلف. ماسک کریں گے نا, یو ول ناٹ بی یور ٹرو سیلف. اور کتنی دیر تک آپ کر سکیں گے, 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے ماسک کر لیں گے, چوتھے مہینے آپ کی اصلیت آ ہی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو امپیکٹ جائے گا کیا وہ اچھا امپیکٹ ہوگا. آپ کسی پریزنٹیشن میں جا رہے ہو, آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے, اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میری پریزنٹیشن کی بیسس پہ وہ مجھے جج کریں گے, تو وہ ایک ہیلپ فل تھاٹ نہیں ہے, ایک ان ہیلپ فل. اور آپ اگر پریزنٹیشن دے بھی رہے ہو تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میری پریزنٹیشن اوور دا ٹاپ ہوگی ہمیشہ, اور میری آڈینس میرے سے مشکل سوالات نہیں کرے گی. دس از این ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام یور سیلف, اینڈ اٹ از این ان ہیلپ فل تھاٹ ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ آپ کی جو مائنڈ ہوگا, دیر کوڈ بی سم ون جو کہ آپ سے بڑی مشکل سوالات بھی کر سکتے ہیں. دیر کوڈ بی تھنگس کہ آپ کو
وہاں جا کے اسٹیج فرائٹ آپ پہ تھوڑا سا حاوی ہوگا اور آپ چیزیں بھول بھی سکتے ہو. تو پریزنٹیشن دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, آپ کا مقصد پریزنٹیشن دینا, آپ اچھے پریزنٹ کرو. تو میں ان سے ملوں گا, میں ان سے بات کروں گا. دے آر گوئنگ ٹو میٹ می اینڈ ویدر دے جج می اور ناٹ, آئی کی ناٹ کنٹرول بٹ کین انجوائے بینگ می. یعنی میں نے جب پریزنٹیشن دینی ہے تو میں پریزنٹیشن دینے کو تو انجوائے کر سکتا ہوں نا. اف آئی میک بلنڈرز دیٹس فائن, ٹھیک ہے نا. دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اندر وے کہ میں ہمیشہ ٹھیک آن ٹاپ رہوں گا. میں ہمیشہ کلاس میں فرسٹ نہیں آ سکتا. میرے امی ابو مجھے ہمیشہ جج کریں گے آن دا بیسس آف میری ورلڈلی اچیومنٹس, یا وہ میرے سے ویسے پیار کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انجوائے کریں اپنی ٹرو سیلف کے ساتھ. ہم لوگ بہت سارے جو ہے ٹائم میں گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ ایک فیک ماسک اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم لوگ دنیا کو بھی دکھاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. میرا جب ہم اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم لوگ انتہائی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. یعنی جو ایکشن ہمیں 5 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا وہ 5 سال نہیں لے پائے کسی بھی وجہ سے, لیکن اگر اب لے لیے تو اب بہتری کی طرف بھی ہم ایکسپیکٹ کریں. ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ علاج کے لحاظ سے بھی اگر پیرنٹس یہ سوچتے ہیں نا کہ ان کا تو بیہیویئر ہی ایسا ہے, یہ چینج ہی نہیں ہوں گے, یہ ان کا گریملن ہے, یہ ایک تھاٹ ہے, اس کو انہوں نے ایکسپیکٹ کرنا ہے, اس کو چینج کرنا آٹو پائلٹ سے کہ ہم ان کو علاج میں لے آئے ہیں, اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے. یہ آٹو پائلٹ ہوگا. ان کو بھی اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا چاہیے, پیرنٹس سے بھی, کہ علاج میں, ٹریٹمنٹ میں اور اپنے بچوں میں جو ہے ان کو بلیو کرنا چاہیے اس بارے میں کہ اب ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں, علاج شروع ہو گیا ہے. ان سے بھی توقعات اچھی ہی رکھیں گے, سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جائے گی. اگر آپ ٹریٹمنٹ میں بلیو ہی نہیں کریں تو وہ ٹریٹمنٹ بھی آگے صحیح سے نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. پھر اس سے اگلا پوائنٹ ہے, وی آر ان لائکلی ٹو ہیو اینی تھنگ ان کامن. کہ آپ کی ہر چیز, ہماری ہر چیز ایک دوسرے کا کامن نہیں ہوگی, اینڈ دیٹ از اے فیکٹ, ٹرو ہے. کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ بیٹھتے ہو یا بات کرتے ہو, آپ کا گریملن کہتا ہے کہ اگر کچھ چیز کامن نہیں ہے تو ہمیں اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی یا بات نہیں کرنی. وی کین اونلی ورک اگر ہماری چیزیں کامن ہوں گی. ویئرز جو ہمارا آٹو پائلٹ ہوگا وہ ہمیں بتا رہا ہوگا, اٹ ڈز ناٹ میٹر whether we have anything in common or not. I can always ask about them and listen to them. کہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا اچھا نہیں لگتا ہے, اور ہم لوگ اس کی بیسس پہ بھی ایک ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. ہم لوگ رسپیکٹفلی وداؤٹ ہیونگ کامن انٹرسٹ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. کامن انٹرسٹ ہونا کسی بھی ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں, پرابیبلٹی شاید تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے, لیکن جب رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رسپیکٹفلی ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ جب یہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں نا تو آپ کا رہنا ان کے ساتھ, یا دوست رہنا یا ان کے ساتھ کمپینین رہنا ایزی ہو جاتا ہے. ویئراز کامن ہوتے ہوئے بھی تو آپ کی دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ایک سلائڈ ہے اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ جو ٹرو اور اوتھینٹک لوگ ہیں نا وہ ہمیں ہماری پرسنالٹی کے لیے اور ہماری شخصیت کے لیے, یعنی ہم لوگ جو ہیں, ہماری جو اوریجنل سیلف ہے نا, اس کے لیے ہمارے ساتھ دوست ہوتے ہیں. ہماری اچیومنٹس, ہماری جو میٹیریلسٹک ویلتھ ہے, ہماری جو پوزیشن ہے, جو ہمارا عہدہ ہے, اس کی وجہ سے نہیں. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ آپ کے عہدے کی وجہ سے دوست ہے نا تو وہ آپ کے ساتھ ٹرو فرینڈ شپ میں نہیں ہے. کلیگ ہو سکتا ہے, لیکن جو اوتھینٹک لوگ ہوں گے وہ آپ کی شخصیت سے, آپ کی اپنائیت سے, آپ کا جو اصلی پن ہے نا اس کو ایکسیپٹ کریں گے. جب آپ ان کو اگر یہ بھی بتائیں گے کہ میں ریہیب تھا, میں نشہ کر رہا تھا, میں اس کا علاج لے رہا تھا, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. ویئرز اگر ہمارا آٹو پائلٹ ہمارا یہی ہے نا کہ جب ہم, میں یہ بتا رہا ہوں, یہ آٹو پائلٹ ہے نا کہ جب ابھی ہم نے باہر کے بارے میں سوچا ہوا ہے, پری کنسیو نوشن ہمارا یہ ہے کہ جب بھی میں کسی سے اپنی بیماری کے بارے میں شیئر کروں گا کہ میں ویلنگ ویز میں یا کسی بھی ریہاب میں ٹائم گزار کے آیا ہوں, مجھے ایڈکشن کا مسئلہ تھا, تو جب میں اس سے بات کروں گا تو وہ مور لائکلی وہ یہ سمجھے گا کہ میں برا انسان ہوں. تو وہ آپ کو آپ کی ریکوری میں ہی ہیلپ کریں گے آگے. وہ آپ کو ان ہیلپ فل تھاٹس, ان ہیلپ فل ایکسپیرینسز, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سے دور رکھیں گے. وہ آپ کو ہمیشہ فیکٹس کے اوپر بات کریں گے آپ سے. وہ ہوں گے اصلی فرینڈس, وہ ہوں گی ٹرو فرینڈ شپس آپ کی.